السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور اس کے بعد ان گنت لاتعداد بے حد و شمار درود و سلام ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی طرح ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان عظیم ہستیوں پر بھی ہو کہ جن کو رب تعالیٰ نے رضی اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی دو ہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک جو بدترین لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بہترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور انہی دونوں اقسام کے لوگوں کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں میں سے مثالیں بھی قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، جو بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی، ان کے انعامات کا، اور جو بہت ہی بدترین لوگ ہوتے ہیں ان کی پکڑ کا، ان کے عذاب کا۔ لیکن قرآن مجید کی چند 3 آیتیں سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اتاری ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان 3 آیتوں میں 7 خوبیوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 خصلتوں کا بھی تذکرہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن لوگوں میں یہ 7 خوبیاں پائی جائیں گی وہ بہترین لوگ گردانے جائیں گے، اور جن لوگوں میں 180 ڈگری کنورس الٹ یہ 7 معاملے موجود ہوئے، وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ شمار کیے جائیں گے۔ تو جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، فوراً ہی ان 7 صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر رب سے دعا کریں گے اے اللہ ہمیں بھی بہترین لوگوں کی صفات عطا فرما دے۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 7 خصلتیں بدترین لوگوں کی بھی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں گے اور کوشش کریں گے رب کی توفیق سے کہ میں اور آپ اس سے دور رہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی خوبی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی بری عادت بھی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
الذین یوفون بعہد اللہ، بہترین لوگ وہ ہوں گے یا وہ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں جو وعدہ وہ اللہ کے ساتھ کر کے آئے تھے اسی وعدے پر قائم رہتے ہیں، اسی وعدے کو نبھاتے رہتے ہیں، اور جب ان کی موت آتی ہے تو اس وعدے میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی، اسی وعدے کو وہ نبھاتے نبھاتے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کر کے آئے ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا تذکرہ اسی قرآن میں سورہ اعراف کے تقریباً آخر میں کیا ہے۔ اور کیسے اس وعدے کا تذکرہ کیا کہ اس وعدے کا گواہی میں اور آپ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، آ کر مر کر چلے گئے، وہ بھی یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ میں اور آپ اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہیں وہ بھی یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، اور جب ہم اور آپ مر جائیں گے قیامت تک ہماری نسلوں کی نسلیں اور دنیا میں آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ اس وعدے کو اللہ کے سامنے کر کر اس کے اقرار کا، ایفائے عہد کا اقرار کر کر آئے ہیں۔ کیسے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب آدم علیہ السلام نے آدم کی پشت سے نکلی ہوئی ہر اولاد کو، ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ذریتہم، اس کی تمام ذریت کو، تمام آدم کی نسل کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے اوپر ہی گواہ بنایا۔ ہم اس وعدے کا اقرار بھی کر کر آئے ہیں اور ہم اس وعدے کی گواہی بھی رب کے ہاں دے کے آئے ہیں۔ کون سا وعدہ جی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب نے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب لوگوں نے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے آپ کو اپنا معبود برحق اور حقیقی مان لیا، اس بات کا اقرار کر لیا، ہم لوگ اپنے ہی اوپر اس بات کے گواہ ہیں، ہم گواہی دے کر آگے اس وعدے کو پکڑ کر آگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آج تو میرے سامنے اس کا وعدے کا اقرار کر کے جا رہے ہو، دیکھو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جب تم اپنی اپنی سانسوں میں دنیا میں آؤ تو اس وعدے سے غفلت برت کر میرے پاس آؤ، پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توحید کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور بہترین انسان وہ ہیں جو اس وعدے کو، جو وعدہ الست اللہ کے سامنے اقرار اور قول کر کر آئے ہیں، دنیا میں بھی جب تک رہیں توحید پر رہیں گے، یہ اس وعدے کا اقرار ہے۔ اور بدترین انسان کون ہوئے ساتھی؟ جو اس وعدے کو بھول گئے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو اوپر کر کے آئے تھے، جب دنیا میں آئے تو انہوں نے رب کے ساتھ صفات اور عبادات میں شریک بنا لیے۔ تو خوش قسمتی کی پہلی، بہترین لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توحید پر ہی زندہ رہتے ہیں، کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے وہ توحید پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور بدترین لوگ ہیں کہ جو نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اور جب شکر کی باری آتی ہے اور زبان سے اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کرنی والے بھرنی والے اس میں اور بھی بنا رکھے ہیں۔ نماز میں سجدہ رب کو بھی کرتے ہیں اور یہی سجدہ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے اپنی جہالت کی بنا پر کہیں اور بھی کر کے آ جاتے ہیں۔
تو ان جیسے بدترین لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرما دیا تھا فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جنہوں نے یہ بنیادی وعدہ توڑا، اللہ نے ان جیسے لوگوں کہ جو یہ وعدہ توڑ گئے دنیا میں، توحید کو چھوڑ کر جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، رب نے کہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پھر میں نے ان کا جنت میں داخلہ حرام کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہترین لوگوں کی پہلی اور بنیادی صفت کہ وہ توحید پر جیتے ہیں اور اسی توحید پر دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بدترین لوگوں کی پہلی صفت کہ وہ اس وعدے کو جو رب کے ساتھ کر کر آئے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے یہ پہلا کیا وعدہ الست کا، اس کو بھول جاتے ہیں اور توحید کے اندر شرک جیسی غلاظت کو لے آتے ہیں۔ یہ بدترین لوگوں کی پہلی صفت ہے جی۔ بدترین اور بہترین لوگوں کی دوسری صفت اور خصلت وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو وہ نبھاتے ہی نبھاتے ہیں جو وعدے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو ان وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں، اور الٹا بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں سے وعدہ تو کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اب ہم معاشرے میں جہاں بجا اگزامپلس ہیں، ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ ہم ادھار لیتے ہیں، لین دین چلتا ہے، لیکن جب ہم بڑے قرض کے ساتھ اگلے بندے سے کہتے ہیں یار 10,000 روپیہ دے دے، 10 تاریخ مجھے کمیٹی ملے گی یا مجھے تنخواہ ملے گی، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھے 10 تاریخ کو یہ 10,000 واپس کر دوں گا، واللہ ان 100 میں سے نا 90 لوگوں کی وہ 10 تاریخ نہیں آتی ہوتی۔ اور پھر جب ہم تقاضا کرتے ہیں تو پہلے جھوٹے بہانے سننے کو ملتے ہیں، اور آخر میں یہ سننے کو ملتا ہے جا بھائی نہیں دیتا، جو تیرا دل کرتا کر رہا ہے، نکلوا سکتا تو نکال لے، اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہاں 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 وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وعدہ وفا ہونے کے لیے ہوتا ہے، وعدہ توڑنا یہ بھی آپ سنیں گے، آپ نے سن رکھا ہے پہلے بہت دفعہ، آج آپ سمجھیں گے وعدہ توڑنے کی خصلت کس کی بیان ہوئی ہے۔ منافقین کی، کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اور بدترین وہ لوگ ہیں جو ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں، جس میں نے منافقین کا نام لیا، اس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اب ذرا سنیں، ہم لوگ سعودیہ جاتے ہیں نا، رب کی توفیق سے عمرہ حج کرنے کے لیے ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نا خانہ کعبہ کا ہمیں ایک جو ہے نا وہ دھاگا مل جائے۔ حج کیوں مل جائے؟ اور جی مرنا تے ہے تے میں سوچا کہ دھاگا لب جاوے تو میں جب مروں تو میں اپنی آنکھوں پہ اسے بندوا کر مروں گا، ممکن ہے جان چھٹ جائے۔ ہم اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اپنے کفن کو زمزم سے ڈلوا کر آتے ہیں، خانہ کعبہ پر مس کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جان چھٹ جائے، کرتے ہیں نا ہم یہ چیزیں۔ اب دیکھیں عبداللہ بن ابی، ظاہری طور پر اس کی خوش قسمتی دیکھیں، جب یہ مر گیا ہم تو ایک دھاگے کے لیے تڑپتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب یہ دفن ہوا تو اس کا کفن کیا تھا جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر میں دفنایا۔ ہم تو آنکھوں پر وہ دھاگا رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دھن اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنی بڑی دوسری خوش قسمتی سے میسر آئی۔ تیسری، ہمارے مر جائیں تو ہم معاشرے میں بہترین انسان ڈھونڈتے ہیں کہ میری ماں باپ بہن بھائی مر گیا ہے، میں اپنے اتنے عزیز و قریب کا جنازہ
ایک تقوی والے انسان سے پڑھانا پسند کروں گا. ہم ڈھونڈتے ہیں معاشرے میں ہاں جی وہ بہت اچھے ہیں, میں نے اپنے اس فوت شدہ کا جنازہ اس صاحب سے پڑھانا ہے. اس کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے جی؟ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہری طور پر خوش قسمتی در خوش قسمتی در خوش قسمتی. اللہ نے سورہ توبہ کی آیتیں اتار دی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ چھوڑ 70 مرہ اس کا جنازہ آپ نے اگر 70 دفعہ بھی پڑھا, رب نے اس کو معاف نہیں کرنا. یہ اس کی صفت تھی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب بھی امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے, جب بھی جھگڑا کرے گا گندی اور ننگی گالیاں دیں. جس میں یہ 4 خصلتیں بیک وقت موجود ہوں وہ کردار میں ویسا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ اس کا کردار اور عبداللہ بن ابی کا کردار برابر ہے. یہ وہ ہے. دوسری صفت ہے بہترین لوگوں کی کہ وہ وعدہ نبھاتے ہوتے ہیں, اور بدترین لوگوں کی جو وعدے توڑ دیتے ہوتے ہیں. تیسری صفت جی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. بہترین انسان وہ ہیں کہ جن کو رب نے جن رشتوں میں جن کے ساتھ منسلک اور باندھ کے رکھا ہے وہ ان رشتوں میں قطع رحمی کے مرتکب نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے رشتہ مانگ لیا اور یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے. دوسرے بھائی نے کہا نہیں جی میں اس پرپوزل کو ایکسپٹ نہیں کرتا, ہم اس میں اپنی توہین اور حد تک شمار کرتے ہیں, اور ایسی حد تک شمار کرتے ہیں کہتے بھائی تو ساڑی بےزتی کر دیتی ہے, آج کے بعد تیرا تے میرا مرن جین ختم. اور ہم اتنے برے ہیں کہ ہم اس کا مرن جین بھی ختم کرتے ہیں. سگا بھائی مر جاتا ہے, ہم اس کا جنازہ پڑھنا بہت دور کی بات, اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہیں چاہتے. پیچھے پوچھتے ہیں بھائی ایسی کیا دشمنی ہوگی, اور جیسی رشتہ منگیا سی انہیں انکار کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں کے پیچھے رشتے ناتے نہ صرف توڑتے ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں. اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی, خود کی جان نکل رہی ہوتی ہے, اپنی اولادوں کو بلا کر کہتے ہیں پترا 30 سال ہو گئے نہیں میں تیرے چاچے دی شکل نہیں ویکھی, میرا خون ہونا ساری زندگی تسی بھی ادھر شکل نہیں دیکھنا. ہم اگلی نسلوں میں یہ بغض منتقل کر کر خود قبر میں جا رہے ہوتے ہیں. مارس اور پلوٹو پہ رہنے والے لوگوں کی کہانیاں نہیں, اسی مسلم معاشرے کے مسلمانوں کے المیے ہیں یہ. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے, کون نہیں چاہتا؟ جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے, زندگی بڑھا دی جائے. اور زندگی برکت آنے کا مطلب یہ ہے کہ نارملی ہم لوگ 45 سال کے بعد زندگی گزارتے نہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ ہمیں شوگر ہو چکی ہوتی ہے, ہمیں 4 ایسی بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں, ان کو کھانا دور کی بات ہم چکھنے کے بھی مترادف نہیں ہوتے. یہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں رہیں, زندگی بڑھ جائے, اس کا مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بڑھ جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی والے کام کرے, رشتے ناتوں کو مت توڑے. یعنی الٹ مطلب یہ کہ جو رشتے ناتے توڑتے ہیں ان کی زندگیوں سے برکتیں بھی ختم اور ان کی روزی روٹی میں مال کی تنگی بھی رب ڈال دیتا ہے. یہ اس کے وعدے ہیں, میرے جذباتی الفاظ نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب گفتگو میں آج تھوڑا آگے نکل گئے. یہ بخاری مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث, اور میرے سامنے سورہ رعد آیت نمبر 21 کھلی ہے جی. تیسری صفت یہ تھی کہ قطع رحمی کے مرتکب نہیں ہوتے جی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. چوتھی صفت یہ ہے بہترین لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, بے صبرے نہیں ہوتے.
ہم تو چھوٹی سی بات پر صبر کا دامن نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ زیادتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ لوگ. ذرا سڑک پر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہے ہوں, ذرا ایک ریڑی والا بیچ میں تو آ جائے, یا ایک گاڑی والا صرف مڑنے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے بیچ میں آ جائے, ہم اس کو ایسے آنکھیں نکالتے ہیں اور ایسی گھوری چڑھا کر اشارے سے کہتے ہیں اور چاچا کتنے آئے پرے ہو, نظر نہیں آتا ہی, رات ڈال دکھتا ہی. 10 سیکنڈ کے لیے بھی وہ بیچ میں آتا ہے, ہماری بے صبری پھر ایسا جھگڑا, وہ ننگی اور گندی گالیوں کے ساتھ مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. ہلکا سا موٹر سائیکل اگلے موٹر سائیکل کو لگ تو جائے غلطی سے, آگے والا ایسے دیکھے گا جیسے آپ کو نے پتہ نہیں کیا کر دیا اس کے ساتھ. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں صبر نہیں ہے. پھر جب رب ہمیں تھوڑی بڑی مشقت سے گزارتا ہے, دنیا کا رب کا قانون ہے, کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو ہم ایسی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہمارے منہ سے کفر کے جملے نکلتے ہیں کہ اے اللہ ساڑھا ہی کار لبیا سیا, تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے منہوں پر, اپنے گریبانوں پر بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اتنے چھوٹے سے معاملے پر صبر نہیں کر سکتے تو پھر بڑوں کے معاملوں کے لیے بھی صبر ہمارے عقیدوں میں یا ہماری روحوں میں کیسے آئے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ رب نے کہا صبر کرنے والے ہوتے ہیں. بہترین لوگ صبر اور صبر کا معاملہ کرتے ہیں. بدترین لوگوں کی خصلت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگلی صرف جی سنتے جائیں, سب سے پہلے میں ہی شرمندہ ہوتا جاؤں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, بہترین لوگ بے نمازی نہیں ہوتے, وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہیں معاشرے کے جو نماز نہیں پڑھتے. اس مسلم معاشرے کے مسلمانوں کا المیہ ہے کہ 70% مسلمان جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قول اور اقرار پر چلنے والا کہتے ہیں, وہ بے نمازی ہیں. بے نمازی بھی ہیں, اور جو پڑھتے ہیں وہ فجر اور عشاء, اور رات کو جی لیٹ ہو گئے تھے تو تھک گئے تھے تو ہم نے کہا چلیں صبح پڑھ لیں گے. جو رات کو سوئی 2 بجے ہے اس نے عشاء کوئی نہیں پڑھی تو فجر 5 بجے کہاں اٹھ کے پڑھے گا. پھر ظہر کے ساتھ فجر قضا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کے ساتھ رات کی عشاء بھی قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنی طرح سے سمجھ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے اتار دیا یہ قرض اپنے اوپر جو تھا. شیطان کی جھوٹی لوری لے کر ہم سو جاتے ہیں. یہ 5 ہیں, 5 ہی فرض ہیں اور 5 ہی پڑھنی ہے. یہ اس 100% مسلم معاشرے کا المیہ ہے کہ 70% تو پڑھتے ہی نہیں, اور جو باقی 30 ہیں ان میں سے بھی 10-15% وہ کوئی 3 وقت کا نمازی ہے, کوئی 4 کا ہے. آٹے میں نمک, واللہ جس پر رب کا فضل ہے, اللہ ہمیں وہ فضل عطا فرمائے کہ جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں. رب نے کہا خوش قسمت ترین بہترین لوگ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کہ جو 5 کی 5 نمازیں ایسے ادا کرتے ہیں, اور بدترین لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں یا بالکل نہ پڑھنے کے مرتکب ہیں. 6ویں صرف جی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, جو مال رب نے ان کو دے رکھا ہے وہ اس کو چوری چھپے اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں. موقع بھی ہے, محل بھی ہے, دستور بھی ہے. آج ہمارے ہی مسلمان ہزاروں لاکھوں روپے کہاں خرچ کریں گے جی؟ بسنت جیسے غلیظ غیر شرعی اور ہندوانہ تہوار کے. اللہ نے کہا بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خاموشی کے ساتھ یا دکھاتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. ہم تو کھلا اللہ کی نافرمانی میں
شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں حیا اور شرم کا 1% بھی نہیں آتا ہماری آنکھ میں۔ بہترین لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ رب کے دیے ہوئے مال کو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بدترین لوگوں کی نشانی ہے کہ رب کے دیے ہوئے مال کو شیطان کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل ہے، رب نے کہا جو یہ کام کرتے ہیں نا پھر وہ شیطان کے ہی بھائی ہیں، ان کا پھر اپنے آپ کو وہ ایمان کے طبقوں اور ایمان کی حالتوں میں نہ سمجھیں، پھر وہ شیطان کے ہی بھائی ہیں جو اس طرح کی فضول خرچی کرتے ہیں۔ آخری صفت ہے جی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے نا تو اپنی اس خطا کو نیکی کر کر ٹال دیتے ہیں، بیلنس کر دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن ہم ہیں کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے جی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے خطا ہو جائے، اسے احساس ہو جائے تو ذرا سن لیں کہ اس وقت کے وضو کی، اس وقت کی صرف 2 رکعت نفل کی اور آنکھ سے نکلے ہوئے ایک آنسو کی قیمت کیا ہے، ذرا یہ سن لیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے، وہ فوراً وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے روتے ہوئے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ایک آنسو بہا دیتا ہے۔ اس نے یہ عمل اپنے گناہ کو بخشانے کے لیے کیا۔ وہ رحمان، وہ رحیم کہتا ہے کہ تم نے یہ ایک آنسو اپنی اس خطا کو بہانے کے لیے کیا، میں نے تمہاری خطا نہ صرف معاف کر دی، یبدلونا، میں نے اس گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیا۔ بتائیں ہم خطا در خطا کرنے کے بعد، آپ کی بات نہیں کروں گا گستاخی شمار ہوگی، اپنی بات کروں، میں نے کبھی کون سا اچھا وضو کر کے رات کے اٹھ کے پہر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر کہا رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے؟ میں نے تو نہیں کیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 7ویں صفت جو بہترین لوگوں کی ہوتی ہے، الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ فوراً کر لیتے ہیں، فوراً اصلاح کر لیتے ہیں کہ اے اللہ اب نہیں، انشاءاللہ اب نہیں۔ ہم توبہ ہی نہیں کرتے تو اصلاح کیسے ہو؟ یہ 7 قسم کی جو صفات ہیں یہ ایک وقت میں بہترین لوگوں کی ہیں، اور ساتھ ہی اگر یہ کمیاں اسی میں 7 کی ساتھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مخلوقات میں سے نہیں ہے، الٹ ہے میرے بھائیوں کو۔ دعا ہے جو سنا رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخری 2 منٹ ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے اس مسجد کے حوالے سے، لیکن
اس اعلان کو سنا آپ لوگوں نے شاید میرے سے بھی زیادہ دفعہ ہوگا. شاید میں نے اتنا یہ اعلان کبھی کیا نہیں جتنا آپ یہ حدیث سن چکے ہیں. آج اس حدیث کا سمجھنے کا دن ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. میں اور آپ کس بات پر راضی ہیں؟ اس بات پر راضی ہے نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور جنت میں جگہ دے دے. راضی ہے نا اس بات پر؟ تو اللہ نے ایک عمل بتایا ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر کے جنت دے دے. رب کا وعدہ ہے یہ عمل کرو تمہیں جنت بھی ملے گی, جنت میں رہنے کے لیے گھر بھی ملے گا. وہ عمل کیا ہے؟ فوراً آپ لوگ پہنچ گئے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے گھر کو تعمیر کرتا ہے. اور یاد رکھیں ہر معاشرے کے بہترین لوگ ہیں نا, اللہ ان لوگوں سے اپنے گھروں کی خدمت لیتا ہے. صحابہ کرام کا دور دیکھیں جناب, بہترین قسم کے لوگ, اللہ نے اپنے گھر کے 360 بت صاف کس سے کروائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے. سمجھ یہ آتی ہے, یہ توفیق ہر ایک کو میسر نہیں آتی, یہ اس کو میسر آتی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے. اس مسجد کے حوالے سے اعلان ہے, تعمیرات کا بیر تو آپ نے بورڈ پڑھ لیا. الحمدللہ تعمیرات مکمل ہیں, تقریباً مکمل ہیں. جس کارپیٹ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کارپیٹ اور اس کے اوپر والا جو پورشن ہے اس کا کارپیٹ اور مسجد کے سولر کا من جملہ خرچہ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے, مجھے بتایا ہے آج. تو اللہ کا وعدہ سن لیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. آخری بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں. کچھ معاشرہ ایسا ہے, مجھے بھی 23 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. کچھ معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے شاید اب اپنی قبر کے لیے نا انتظام خود ہی کر کے جانا ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے چند ہی دنوں بعد نا شاید میں اور آپ کو کوئی یاد بھی نہ کرے, اور اگر کوئی اولاد یاد بھی کرے تو وہ اس وقت تک کرے گی جب تک وہ زندہ ہے. اس کی اگلی اولاد جو ہے نا وہ تو شاید یا اس سے اگلی اولاد آپ کا نام یا میرا نام بھی بھول چکی ہوگی کہ کون تھا ایسا جو اس دنیا میں آیا تھا 30 سال پہلے. تو اس وقت یہ صدقۃ جاریہ کا وعدہ ہے. کوئی یاد کرے نہ کرے, رب یاد رکھتا ہے. رب کا وعدہ ہے کہ اس پر خرچ کرنے سے جنت بھی ملتی ہے, جنت میں رہنے کا گھر بھی ملتا ہے. جب تک میں اور آپ قبر میں رہیں گے, کوئی دعا کرے نہ کرے, صدقۃ جاریہ اس مسجد میں جو نماز پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کے اعمال میں, یہ اس کا وعدہ ہے, میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. تو اس بات کو چھوٹا مت سمجھیے گا, اس وعدے کو چھوٹا مت سمجھیے گا. یہ ٹوٹل 15 یعنی کہ دونوں جو ہیں کارپیٹ ان کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ ہے. یہ پتا کر کے آئے ہیں, گڈو بھائی بتا رہے تھے مجھے, عارف بھائی بھی بتا رہے تھے. اور جو سولر کا خرچہ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو الحمدللہ آپ اس معاملے میں خرچ کر کے جائیں. بس ایک بات کا خیال کیجیے گا کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس میں مت دیجیے گا, زکوٰۃ کے مصارف پہ مسجد نہیں آتی. باقی جو آپ کی جیب کے خرچ ہیں اس میں خرچ کریں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ہمیں اور آپ کو اس وعدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمین والمجاہدین فی فلسطین. اللهم لعن الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللهم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. ہمارے جو احباب فوت ہو چکے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی قبر کو منور فرما. اے اللہ جو لوگ قرض کی دلدل میں دفن ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے آسانی والے معاملات عطا فرما. جو ان لوگوں کی اولاد نافرمان ہے, اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں, تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی اور ان کے والدین کا بھی فرمانبردار بنا دے. اے اللہ ہمیں حلال کی روزی عطا فرما, حرام کی روزی سے ہمیں دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے سائے عطا فرما, ہماری چھوٹی بڑی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جب تک ہم دنیا میں رہیں لا الہ اور توحید پر رہیں, اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو یہ بھی توحید پر ہی خاتمہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.